بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں جو سانحہ ہوا اس میں پہلے ایک کہانی منظر عام پر آئی کہ محبت کی شادی تھی اور دونوں کو اس جرم میں بلا کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کہانی نے نیا موڑ لیا اور پتہ چلا کہ دونوں 4 5 بچوں کے ماں باپ تھے اور ان کا ایک ناجائز رشتہ تھا اور گویا نکاح پر نکاح کی کیفیت تھی۔ چنانچہ غیرت کا معاملہ ہوا اور بلا کر ان دونوں کو مار دیا گیا۔ اب اس سے متعلق بعض علماء نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور مفتی زبیر صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے غالباً ممبر ہیں اور ممتاز عالم دین ہیں اور میڈیا کی ایک مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہاں اسلام آباد میں ہمارے سامنے جو معاملات آئے ہیں تو کئی نکات کی جانب انہوں نے متوجہ فرمایا اور پھر اس کی مختلف جگہوں سے مزید تصدیق کی کوشش کی گئی۔ تو اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں 3-4 پوائنٹس بڑے اہم ہیں اور وہ بالکل نئے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت ایک مرتبہ چلی گئی تھی لیکن پھر وہ عورت واپس آ گئی اور وہ اپنے گھر پر ٹک گئی تھی، توبہ طائب ہو گئی تھی، گھر والوں نے، قبیلے والوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ان دنوں میں جب یہ واقعہ ہوا عید الاضحیٰ کے موقع پر یا اس سے چاند رات 1 دن پہلے یا 3 دن پہلے وہ اپنے رشتہ داروں یا اعزاء اقربا کے ہاں کوئٹہ کے آس پاس تھی۔ یہ کوئٹہ سے کچھ 30 کلومیٹر کے آس پاس دیگاڑی سنجدی کا علاقہ ہے۔ یہ آدمی اس کی تلاش میں دوبارہ، یعنی وہ عورت دوبارہ نہ بھاگی نہ دوبارہ اس کے کانٹیکٹ میں تھی۔ وہ جتنا عرصہ بھی گئی اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، لیکن وہ واپس آ کر ٹک گئی تھی، اسے معاف کر دیا گیا تھا، وہ توبہ طائب ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں اب ٹھیک تھی۔ اب یہ آدمی دوبارہ اس علاقے میں دیکھا جا رہا تھا، اسے ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا اور ممکن ہے اسی کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں کوئٹہ تھی۔ اس آدمی کو 1-2 دفعہ سمجھایا گیا اور آخر کار پھر اسے دھر لیا گیا، کیونکہ ستکزئی قبیلے کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ یہ آدمی اس عورت کو لے گیا تھا اور جب اسے بار بار کہا گیا واپس کرو تو یہ کہتا تھا اپنی مرضی سے آئی، اور پھر بھی اس نے ایک اچھا عرصہ لیا اور پھر وہ عورت واپس آئی اور اب یہ دوبارہ اسے ورغلانے کے لیے یا اس کے چکر میں واپس آتا ہے تو ظاہر ہے کون برداشت کرتا ہے۔ آخرکار ایک دن اسے دھر لیا گیا۔ اب یہ آدمی تو پکڑ لیا انہوں نے، اس کی نیت بھی غلط تھی، آدمی بھی غلط تھا اور یہ دھر لیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ اگر ہم اسے مارتے ہیں تو اس کے جواب میں اس کا جو سمالانی یا سلمانی قبیلہ ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا، وہ اس عورت کو یا عورت کے بھائیوں کو یا قبیلے کے دیگر لوگوں کو، یا ممکن ہے جو لوگ اس کو مارنے میں ملوث ہوں ان کو، تو ان کی طرف سے ایک جوابی حملے کا خطرہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو کوئٹہ تھی اپنے رشتہ داروں کے ہاں عورت، یا ممکن ہے اس کی بار بار آمد کی وجہ سے وہاں تھی، اسے بلوایا گیا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے اس میں جو کہانی کو پھر پلٹتا ہے اور یہاں پر ظلم، جبر اور تشدد کے ساتھ ساتھ درندگی سامنے آتی ہے کہ صرف اس لیے کہ ان کی طرف سے جوابی حملہ ہوگا وہ معاملہ کریں گے، اس آدمی کو اکیلا مارنا درست نہیں، تو اس کو واپس بلوایا اور اسے واپس بلوا کر یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا کہ ان دونوں کو مار دو۔ اس جرم پر جو جرم اس عورت سے سرزد ہوا، انہوں نے خود کہا کہ واپس آ جاؤ اور معاف کر دیا اور وہ توبہ طائب ہو گئی اور وہ ٹک گئی، اور غلطی اس مرد کی تھی لیکن انہوں نے اسے بھی بلایا اور برابر کرنے کے لیے دونوں کو مارا۔ وہ جو قرآن اٹھا کر آئی اس پر 2 بات کہی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے یہ اندیشہ تھا کہ یہ سنسار کریں گے تو وہ قرآن اٹھا کر آئی اور اس نے کہا دیکھو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، مطلب یہ کہ مجھے سنسار نہ کرنا۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دل سے توبہ طائب ہو چکی تھی، جب وہ بلا کر اسے ظلمن مارنے کا فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ میرا تو اب اس مرد سے، اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، اور میں تو واپس بھی آ گئی اور ٹک بھی گئی اور توبہ بھی کر چکی اور اپنے گھر میں خوش بھی ہوں، اور اگر اس وقت میں یہاں نہیں تھی تو اس خبیث کی وجہ سے نہیں تھی کہ یہ مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا یا علاقے میں نظر آ رہا تھا، اس سے پیشتر کہ مجھ پہ کوئی الزام آتا میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں تھی۔ اب تم سزا اسے دینے کی بجائے مجھے بھی ساتھ رگیت رہے ہو۔ یہاں پر ایک اور نقطہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تعلق کے اندر بھی جب وہ اس عورت کو لے کر گیا ہے یا عورت ساتھ گئی ہے، اس میں ان کے کسی رابطے کے بعد کوئی ایسی ٹیلی فونک کنورسیشن، کوئی واٹس ایپ اور کوئی ایسا ٹیلی فون مواد تھا جس کی بنیاد پر وہ اسے بلیک میل کرتا تھا، ورنہ اتنے بچوں کی ماں ایک قبائلی علاقائی ماحول میں ایک ایسے فرد کے ساتھ نکل کے چلی جاتی اور اتنا عرصہ رہتی، یہ ذرا مشکل بات ہے۔ اور یہی اس کی معصومیت
یا اس کے درست ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ قبول کر لیا گیا اور وہ دوبارہ اپنے گھر آ کر رہنے لگی کہ سمجھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص بلیک میل کرتا تھا، یہ مظلوم ہے۔ تو اب وہ ہاتھ میں قرآن اس لیے اٹھا کر آئی، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ وہ کہتی ہے سنسار نہ کرو، بس دوسرا یہ کہ تم لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، میں تمہیں قرآن کا واسطہ دیتی ہوں۔ لیکن وہ قرآن اس سے لے کر پہلے اسے گولیاں ماری گئیں اور پھر اسے گولیاں مار دی گئیں۔ اور ایک اور نقطہ یہ سامنے آیا کہ اس سب سے چونکہ حالات تو پرانے چل رہے تھے، جب قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا تو بلوچستان حکومت اس جرگے کے فیصلے سے پہلے ہی واقف تھی، انہیں اندازہ تھا کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو سردار ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، علی ساتکزئی، اس کی جو ویڈیو عدالت میں دکھائی جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مجرم ہو تو ریمانڈ پہ اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں، اس کی حالت وہ تو ایسا شاہانہ چال چل رہا ہے عدالت کے احاطے میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پورا ہیرو ہے اور کسی بڑے سردار کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور یہ بات اب سر عام کہی جا رہی ہے کہ جناب علی نہ کوئی مدعی ہوگا نہ سزا ہوگی۔ مرد اس علاقے سے فرار ہو جاتے ہیں اور جب پولیس وہاں جاتی ہے تو خواتین موبائلوں پر پتھراؤ کرتی ہیں، مجبوراً پھر فورسز وہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ اس پر جاری تو حد ہی ہونی تھی، تو پہلی بات تو یہ کہ جب قانون موجود ہے تو کسی کو قتل کرنے کی اجازت تو آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مجرم ہے تو آپ قانونی طریقہ اختیار کریں۔ آپ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جرگے میں بیٹھیں اور لوگوں کے قتل کے فیصلے سنائیں اور پھر اجاڑ میں لے جائیں اور لے جا کے گولیاں برسا دیں اور لاشیں دفنا دیں اور اس کے خون سے ہاتھ دھوئیں اور اس پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائیں۔ یعنی یہ 2025 ہے، یہ پاکستان ہے، یہ میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ایسی درندگی اور ایسی سفاکیت کے ساتھ سکے رشتوں کا قتل اور اس سے ہاتھ دھونا اور وہاں بیٹھ کر سگریٹ سلگانا، یہ کس قدر درندگی کی بات ہے۔ اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوٹی پھوٹی صحیح عدالتیں، نظام جیسا ہی صحیح، لیکن آپ نظام کے حوالے کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی علاقائی سزا ایسی جو آپس میں کوئی صلح ہو جائے، درست کسی کی جان لے لینا، اسے قتل کر دینا۔ اور پھر مفتی زبیر صاحب نے ایک عجیب بات کہی اور وہ بات بڑی دل لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے دور دراز علاقے جہاں قوت جابرہ حاصل ہو اور وہ علماء کے جرگے ہوں، وہاں قاضی سسٹم موجود ہو جسے حکومت منظور کرتی ہو اور قاضی ان علاقوں میں بیٹھ کر شرعی فیصلے سناتے ہوں اور علاقائی قانون کو اس کا اعتراض نہ ہو، وہاں پر بھی صلح صفائی ہوتی ہے، آپس میں معاملات درست ہوتے ہیں، قتل کی صلح ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر بھی اگر علماء کی کوئی عدالتیں ہوں، قانون اسے منظور کرے، یا قانون کی ذیلی عدالتوں میں سنسار کی سزا ہو، تو وہ کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے۔ کجا یہ کہ یہ بدماش، یہ غنڈے، یہ عورتوں کا ریپ کرنے والے، یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ قطعاً دین سے نابلد لوگ، اپنی سرداری اور اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو قتل کر دینے والے، ان کے گھر اجاڑ دینے والے، دہشت گردیاں کرنے والے، یہ لوگوں کا فیصلہ کریں اور یہ کہیں کہ لے جاؤ اور لے جا کر قتل کر دو۔ انہیں تو نہ دین کا پتہ ہے، نہ دین کی سزاؤں کا پتہ ہے، یہ کیسے اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اس موقع پر ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ یہ بدترین درندگی ہوئی ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنا ہی بڑا کوئی معاملہ ہو، جب آپ باقی معاملات کے اندر قانون کا سہارا لیتے ہیں، یہاں بھی آپ کو قانون کا سہارا لینا چاہیے تھا۔ یہ قتل بہرحال درندگی ہے، اور ان نکات کے بعد تو اس میں مزید اس عورت کی مظلومیت اور معصومیت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ یہ کہانی کروٹیں بدلتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کتنے شواہد منظر عام پر آئیں گے۔ لیکن ایک بات بہرحال یہاں پر ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا فیصلہ کرنا غیر قانونی، یہ قتل کرنا غیر قانونی اور درندگی، اور وہاں سگریٹیں سلگانا اور ہاتھ دھونا اور قرآن پکڑ کر لائی ہوئی ایک عورت، اس کے ساتھ یہ حشر کرنا، یہ قطعاً نامناسب اور درندگی ہے، اور اس درندگی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔